بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال البخاري رحمه الله كتاب الإيمان ہم لوگ بخاری شریف کی حدیثیں پڑھ رہے تھے. اس میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب قائم کیا ہے. کتاب کا نام یا عنوان دیا ہے الایمان. تو ایمان کے سلسلے میں ایمان کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آئی تھی کہ ایمان کے اندر کسی کا اضافہ ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے. اور ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دل میں آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سچا جانے. یہ ایمان کا مطلب نہیں ہے. دل میں اسلامی تعلیمات کو سچا ماننے کے ساتھ عمل کے ذریعے سے ان چیزوں کو انجام دینے کا نام ایمان ہے. اور ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. ایمان کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایمان اصل ایمان ہے جس پر ہر کسی کو ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ان چیزوں پر، بنیادی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. کچھ چیزیں ایمان جو مندوبات میں سے ہیں، جیسے بہت زیادہ یقین تو ایمان کے اندر ضروری ہے. یقین کا ہونا، تصدیق، سچا ماننا ان چیزوں کو، یہ بھی ایمان کے اندر ضروری ہے. ایمان کے اندر یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ جان رہے ہیں علم کے ساتھ جان رہے ہیں، جہالت کی بنیاد پر نہیں، یا آپ کو شک ہے، یہ شک نہیں ہونا چاہیے، جھٹلانا نہیں چاہیے. آپ دل میں اس کو ظاہر کرنا ہے آپ جن چیزوں کو سچا جانتے ہیں. ایمان جب اصل انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی زیادتی کے لیے. ایمان میں زیادتی کرنا، جیسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے تعالوا بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر ایمان لانا مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے ایمان میں زیادتی کرتے ہیں. یہ اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو مجھے بتا دے، دکھلا کس طرح سے تو مردوں کو زندہ کرے گا. کیا ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے؟ یقین نہیں تھا؟ بالکل یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کرنے پر قادر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی ابراہیم علیہ السلام اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، میرے دل میں بہت زیادہ یقین میں اضافے کو میں چاہتا ہوں. اگر اس کا ترجمہ صرف یہ کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام یقین کے لیے کر رہے ہیں تو آیت کا معنی غلط ہو جائے گا. یعنی انبیاء پھر ایمان سے محروم مانے جائیں گے. آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، بعض صحابہ نے کہا اس کا مطلب ہے لِأُزْدَادَ يَقِينًا بِيَقِينِي، میرے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. میں اللہ کی ذات پر یقین تو رکھتا ہوں، یہ مانتا تو ہوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں تو میرے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد امام بخاری نے جو حدیث پیش کی ہے 8ویں نمبر کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ایک مسلمان یا کوئی بھی شخص مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب وہ 5 چیزوں کو مکمل طریقے سے مان نہیں لیتا، اس پر کھرا نہیں اترتا ہے، اس پر قائم نہیں ہو جاتا ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا. اور گواہی میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے گواہی کے اندر علم ضروری ہے. اگر آپ بغیر علم کے گواہی دے رہے ہیں تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہے. آپ دو شخص کے درمیان جھگڑا ہوا، آپ کہیں کہ یہ سچا ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جھگڑا ہوا کس مسئلے میں، کون کس کا مال چوری کیا یا جو بھی مسئلہ ہو، آپ اس میں سے کسی ایک کو حق والا کہہ دیں اور میں گواہی دے رہا ہوں نہیں یہ صحیح ہے اس لیے کہ میرا رشتہ دار ہے، اس لیے کہ میرا دوست ہے. نہیں، تو گواہی میں کس بات کی ضرورت ہے؟
ضرورت ہے کہ آپ جانتے ہوں. تو آپ جس چیز کو جان رہے ہیں وہ کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ صرف قرآن ہی دلیل نہیں، پوری کائنات دلیل ہے. کائنات میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو یہ بتا دے انسان کو کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی پیدا کرنے والا ہے. کسی بھی چیز کو، ایک ذرہ کو بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے نے پیدا کیا ہے. تو جب پیدا کرنے میں اللہ تنہا ہے تو عبادت کا مستحق بھی تنہا اللہ ہی ہے. اور جب عبادت کا مستحق تنہا اللہ ہے تو بات بھی اسی کی مانی جائے گی. تو شہادت کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں علم ہونا چاہیے. آپ گواہی یقین کے ساتھ دے رہے ہیں، جس کی آپ گواہی دے رہے ہیں یقین ہونا چاہیے آپ کو، مکمل شک، ذرا بھی شک نہ ہو، تردد نہ ہو. بہت سارے لوگ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر، ان کے دین کے اندر شک پیدا کرتے ہیں. ان کے اسلام کے ایک ایک جہاد کا عنوان لے کر، اسلام میں کئی شادیاں جائز ہے اس عنوان کو لے کر، اسلام میں پردہ کی، عورتوں پر پردہ ہے، اسلام میں ایک صحیح وقت میں شادی کرنے کا حکم ہے، بہت سارے مسائل. ان ساری چیزوں میں یہاں پر یہ وسوسہ پھیلایا جاتا ہے جب تک آپ گریجویشن نہیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں، جب تک آپ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو مکمل نہ کر لیں، اس وقت تک نہ لڑکا نہ لڑکی شادی کر سکتے. یہ غیروں کا پھیلانے والا، غیروں کی جانب سے پھیلانے والا وہ وسوسہ ہے جو آپ کو اپنے دین میں شک پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ اگر اپنے دین کی تعلیمات میں، اللہ کی تعلیمات میں اگر آپ شک کر رہے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی کافر ہو جائیں گے. اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ جس طرح سے زبان کے ادا کیے ہوئے الفاظ کا محاسبہ کرے گا قیامت کے دن، اسی طرح سے آپ کے دل میں جو خیالات ہیں، آپ کے جو یقین میں کمی بیشی ہے، آپ اگر شک کر رہے ہیں کسی چیز کے اندر، اس شک کا بھی مواخذہ کرے گا. بظاہر کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے جو مسلم سماج کے اندر رہتے ہوں گے، بظاہر لوگ مسلمان سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں وہ کافر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا. کس بنیاد پر؟ ان کا یقین نہیں تھا اور اپنے دین کے اندر شک تھا. اور شک پورے دین کے اندر نہیں، دین کے ایک حصے میں بھی شک ہے. آپ کو اگر شک ہو جائے تو اللہ آپ کے یہاں پورا ایمان آپ کا چوپٹ ہے. آپ 99% آپ کا پورا ایمان ہے. 1% اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، اس میں شک ہے آپ کو، آپ اللہ کی گواہی دینے میں آپ کو شک اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. بظاہر پوری دنیا کے لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہوں. تو اس لیے معاملہ بہت سنگین ہے، بہت اہم ہے. اس کے طرف ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. روزی دینے والا اللہ ہے. بھروسہ، لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہوتا ہے صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اسی کے اندر ہے کہ توکل جب ہم کرتے ہیں تو اللہ پر صرف توکل کریں گے. جب ہم روزی کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہماری روزی کا خیال ہوتا ہے تو ہم جو اپنی تجارت یا اپنا جو معیشت جس سے جڑے ہوئے ہیں، اس معیشت کو یہ نہ سمجھے کہ ہماری روزی دینے والا ہے. اس سے ہماری روزی میں کمی اور بیشی ہونے، اور یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کے پاس آپ کو روزی دے گا چاہے آپ کے پاس یہ چیز نہ ہو. اللہ شفا دینے والا ہے. حادثے سے موت ہو جائے تو اللہ نے موت کو مقدر کیا تھا، اس موت پر یقین رکھنا ہے اور اللہ کو موت دینے والا ماننا ہے، اللہ کو زندگی دینے والا ماننا ہے، اللہ کو ہنسانے والا، اللہ کو رلانے والا ماننا ہے. ساری کائنات میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کا ماننا ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کے اندر یہ چیز شامل ہے. اور گواہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے. رسول ماننا کیا مطلب؟ رسول ماننا اللہ کے نبی کی جو رسالت ہے، یہ رسالت کس کا نام ہے؟ تعلیم کا نام ہے. رسالت کون سی تعلیم ہے؟ اللہ کی جانب سے نازل کردہ جو شریعت ہے، اس تعلیم کو ہم سچا مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو کر کے ہمیں بتایا، ہمیں سکھلا دیا، ہمیں اللہ نے معیار دیا. پوری دنیا کے لوگ اگر ایک چیز کو نہیں مان رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے تو ہمیں اس کو سچا سمجھنا ہے. اس تعلیمات کی طرف ہمیں راغب ہونا ہے، ہمیں وقت دینا ہے اور سیکھنا ہے. اور گواہی میں تمام انبیاء کو ہمیں سچا ماننا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ اللاتین، انبیاء لوگ سب بھائی ہیں. دینہم واحد،
اور دین ان کا ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہے. دین ایک ہے اس کا معنی یہ ہے کہ پورے ایک سوال ہے, بہت سارے لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں اسلام کب نازل ہوا. لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ 1400 سال پہلے. یہ سوال کا جواب غلط ہے. اسلام جب سے دنیا ہے تب سے, جب سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اللہ نے آدم علیہ السلام کی کہانی میں کہا انتم مسلمون, اپنے بیٹوں سے وصیت کی. یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لوگ مسلمان ہو کر مرنا. آدم علیہ السلام کے کہانی میں جو اللہ نے واقعہ ذکر کیا وہاں پر اسلام کا تذکرہ فرمایا. ہر انبیاء کو جو دین دیا گیا وہ اسلام دیا گیا. تو اسلام سب سے قدیم ہے. ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے ہندو دھرم یا بت پرستی یہ بہت پرانا ہے, 5000 سے زیادہ سال پرانا یہ دھرم ہندوستان میں مانا جاتا ہے. ہمارا اسلام جب سے دنیا ہے, جب سے اللہ نے آدم کو بنایا وہاں سے بعد میں یہ چیزیں ایڈٹ کر دی گئی شامل. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ التوحید فطرہ, توحید فطرت میں, یعنی جب سے انسان کو بنایا گیا, جب سے مخلوق پیدا کیا گیا اس کی فطرت میں اسلام کو یعنی اللہ کی توحید کو ڈالا گیا. اور کہا جاتا ہے والشرک طارق کا عربی میں معنی ہوتا ہے شرک بعد میں داخل ہو گیا ہے, الگ سے آ کر ایک چیز, وہ چیز پہلے نہیں تھی. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اسلام سب سے پرانا مذہب ہے جو زمین میں آنے والا ہے اور سب سے صحیح مذہب ہے. اللہ نے اس چیز کو داخل کیا ہے, یہ نازل کیا ہے اسلام کے اندر. تو اللہ کے رسول, اب اختلاف کس چیز میں, یہ جو اسلام تمام انبیاء کا ایک ہے تو ہماری شریعت میں اختلاف ہے. اسلام کا معنی یہ ہوگا اللہ کی جو توحید ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی صفات, اللہ کے کام, اللہ کے اوصاف, اللہ کے افعال, تمام چیزیں جو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور یہ تمام انبیاء کیا ایک, جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ, جنت سب انبیاء کے پاس ایک, جہنم سب انبیاء کے پاس ایک, قیامت مرنے کے بعد زندہ ہونا سب انبیاء کے پاس ایک, میدان محشر میں جمع ہونا سارے انبیاء کے پاس ایک تھا, حساب و حوض کوثر کے پاس جمع ہونا سارے انبیاء کے پاس ایک, غیب کی چیزیں سارے انبیاء کے پاس ایک. اختلاف کہاں ہے, نماز کیسے پڑھی جائے گی, اس نبی کے یہاں کچھ اور تھا. کون سی چیزیں حلال ہے کھانے پینے کی, ایک چیز ہماری شریعت میں حلال ہے, ان کی شریعت میں وہ حلال نہیں تھی. کہاں پر نماز پڑھنا ہے, ہماری شریعت میں ہر جگہ حلال ہے, ان کی شریعت میں مسجد میں. تو اس طرح سے وہ شریعت مختلف تھی. اصل اسلام جو تھا توحید وہ سارے انبیاء کے یہاں ایک تھا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام زمین میں آنے والا ڈنکے کے چوٹ سے کہیے سب سے پرانا مذہب جو ہے, سب سے صحیح مذہب اسلام یہ دین میں آیا ہے. وہ اقام الصلاۃ, یہ پہلی چیز ہے جو ہر مسلمان کو یقین کرنا ہے. اور دوسرا نماز قائم کرنا, نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ مردوں کو ادا کرنا ہے. عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے, بچوں پر جماعت فرض نہیں ہے, لیکن مرد جو جوان ہیں, جوان ہو چکے ہیں, ان لوگوں پر مسجد میں یا با جماعت ہو کر, مسجد گھر سے بہت دور ہے, دکان سے بہت دور ہے, آ نہیں سکتے, اپنی جماعت قائم کر کے وہاں قریب میں آدمی نماز قائم کرے, تب اس کی نماز مکمل. اس کا وہ معنی ہے اقامت صلاح. اقامت صلاح اکیلے نماز, بہت سارے لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں, کوئی گھر میں پڑھتا ہے, کوئی دکان میں پڑھتا ہے, جو اپنی, لیکن جماعت کا قیام نہیں ہوتا ہے. اقامت صلاح نہیں, اکیلے نماز پڑھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دیتا. مسجدیں کیوں بنائی جاتی, مسجدیں کیوں بنائی جاتی, اس میں بہت سارے اسباق ہے کہ مسجد کے اندر نماز کو قائم کرنے میں. وہ ایتاء الزکات, زکوٰۃ کو ادا کرنا, اور زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کرنا کوئی ضروری نہیں. زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کرنا ہے. کسی بھی آپ اپنا حساب کر لیں کس وقت کس مہینے میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے, آپ اس میں نکالیں. رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں تو بہت بہتر ہے. والحج, اور حج کرنا ہر مستطیع مسلمان پر, جس کو استطاعت ہے خانہ کعبہ تک جا سکتا ہے, اسے حج کرنا. حج کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ وسوسہ ہے, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بیٹے بیٹیوں کو شادی کرنے کے بعد جا کر حج کرنا ہے.
اپنے گھر بنا لینے کے بعد حج کرنا ہے، سب بیٹوں کو انگیج کر لینے کے بعد تجارت کے بعد حج کرنا ہے۔ حج جس طرح سے نماز فرض ہونے کے بعد سب سے پہلے ادا کرنا ہے، آپ کو مال آ جانے کے بعد، صحت اور تندرستی ہو جانے کے بعد، اس کی کاروائی پاسپورٹ بنا لینے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے آپ کو حج کر لینا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُوفَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ اس میں لائق ہے کہ آپ اس کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، ان تمام چیزوں کو فرض سمجھنا، اور کوئی انسان 4 چیزوں کا فرض سمجھ رہا ہے ان اعمال میں سے، اور ایک کو فرض نہیں سمجھتا ہے، انکار کر دیتا، بولتا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہتا ہے زکوٰۃ تو دیں گے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے زکوٰۃ میں دوں گا لیکن زکوٰۃ فرض نہیں، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی ساری نماز، سارے زکوٰۃ، سارے حج اس جتنے بھی کیا ہو، اللہ کے یہاں ایک بھی قابل قبول نہیں ہے۔ صرف آپ کا یہ کہہ دینا اللہ نے جو چیز کو فرض کیا ہے، جو احکام نازل، ایک چیز جائز ہے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، آپ اس کو فرض نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ اللہ کے جائز کردہ کو فرض کہیں گے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کہیں گے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے شرک سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹی بات بولے، جو اللہ نے جو چیز نہیں کہا۔ اللہ نے دین کے سارے احکام کو ایک مقام دیا ہے، نماز کا مقام واجب ہے، نماز کا مقام دین کا بنیاد ہے، اصل ہے، اس سے انسان کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اگر انسان کی موت ہو جاتی ہے تو ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، جو لوگ بھی ذرا بھی علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں جس کا نماز جنازہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا تو بہت خوشی سے جائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، لیکن اللہ کے واسطے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو آپ اس کے جنازے میں کروڑوں حرم میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دی جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے میرے دوستوں، کوئی فائدہ نہیں ہے بھائیو بزرگوں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھتے اور پڑھاتے وقت سوچنا، ہم پڑھ لیتے ہیں، معاشرے میں بہت سارے لوگ بے نمازی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے جو نمازی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کو اللہ جہنم سے، اس قبر کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اولین صحابہ کرام کہا کرتے تھے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون من الاعمال شيئا تركوا كفر غیر الصلاۃ، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی، تمام صحابہ، نماز کے علاوہ کسی چیز کو چھوڑ دینا وہ کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک انسان زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ کافر نہیں ہوگا، اگر یہ بول کر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، نعوذ باللہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ کا ضروری نہیں ہے، ہم ایسے اندازے سے نکال دیتے ہیں، زکوٰۃ ضروری ہے اتنا حساب کر کے۔ جو انسان زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتا وہ کافر ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے اسلام سے۔ لیکن ایک انسان زکوٰۃ فرض سمجھتا ہے لیکن دے نہیں رہا تو یہ کافر نہیں ہوگا، فرض سمجھتا ہے، اس کو جان رہا میں گناہ کر رہا ہوں، بخل ہے اس کے اندر، کنجوسی سے وہ نہیں دے رہا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ چاروں عمل، حج ہے، حج فرض ہے، وہ گنہگار ہوگا، حج ابھی نہیں کر رہا، تاخیر کرتے جا رہا جان بوجھ کر، دوسرے وسوسے کی بنیاد پر، دوسرا ایک عذر اپنے طرف سے تلاش کر لیا، اس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر رہا تو گنہگار تو ہو رہا لیکن کافر نہیں ہو رہا۔ ان مسائل کو سمجھنا ہے، یہ باریک اور زندگی سے ٹچ ہونے والے، زندگی سے ملنے جلنے والے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں، ان چیزوں کو جاننا چاہیے، اور اسی سے اسلام آپ آپس میں ایک دوسرے پر حکم لگانے سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو چیزیں بھی اس نے فرض کی ہے اسلام کے نام سے، اللہ تعالی ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور مستحب اعمال پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے، تاکہ ہمارے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو۔ اللہ ہم میں سے جس کی وفات ہو گئی ہے، جو لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، جیسے آج حادثہ ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتا تھا، اور بھی دوسرے جو لوگ بھی فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جو نماز پڑھتے تھے یا نہ پڑھے۔ اللہ تو بہت رحیم ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، اور ہمارا جو خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، ہمارا نماز پڑھتے ہوئے ہو، توبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کی۔ اور آپ